الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه وتعالى وسنجزي الشاكرين. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. حملته أمه وهنا على وهن، اس کی ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس کا بوجھ اٹھاتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے اس کو یہ تاکیدی حکم دیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا انسان شکر گزار بن کے رہے. الی المصیر، میری طرف ہی واپس پلٹنا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو بے شمار احسانات اور انعامات سے نوازا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی زندگی میں 2 طرح کی چیزیں رکھی ہیں. ایک ہے خوشی اور دوسری ہے غم. ایک ہے آسائش، دوسری ہے آزمائش. ایک ہے سکھ اور دوسرا ہے دکھ. اسی طرح سے باقی چیزوں کو آپ دیکھیں، انسان کی زندگی اسی طرح کی 2 چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا مرکب ہے. یہ ہر انسان کا معاملہ ہے، لیکن اس میں سے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے مسلمان مومن، جن کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کا معاملہ اگرچہ اس حد تک ایسا ہی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی سکھ بھی آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، آسائشیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کا معاملہ دیگر لوگوں سے اگلے مرحلے میں بالکل مختلف ہے. اور وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا ہی عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، دیگر لوگوں سے بالکل ہٹ کے اور نمایاں ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر پر مشتمل ہوتا ہے. کس کا؟ مومن کا. اس لیے اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ کسی اور کا نہیں ہے، صرف مومن کا ہے. صرف مومن کے ساتھ یہ بات خاص ہے.
دنیا کے ہر شخص کے ساتھ نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ نہیں، کسی منافق کے ساتھ، کسی یہودی، عیسائی، غیر مسلم کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اصابته سراء شکر فهو خیر لہ وان اصابته ضراء صبر فهو خیر لہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس کی زندگی میں خوشی مل جائے، فائدہ ہو جائے، سکون مل جائے، آسائش آ گئی، نعمت آ گئی، سکھ آ گیا، ایسا کچھ بھی ہوا تو فرمایا شکرا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کیا، اللہ نے اس کے حق میں بہتری پیدا فرما دی۔ اور ان اصابتہ ضراء، اگر اس کی زندگی میں تکلیف آ گئی، غم آ گیا، دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، آنسو بہانے پڑ گئے، تو کیا کرتا ہے؟ صبر، صبر کرتا ہے، اللہ اس کی بدولت اس کے لیے خیر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو مومن کا معاملہ۔ اور اسی تناظر میں اہل علم کا یہ کہنا ہے، ایمان آدھا جو ہے وہ صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ شکر کرنا آدھا ایمان ہے اور صبر کرنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا اور آدھا مل کر، یعنی شکر کر کے اور صبر کر کے بندہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اب جانیے کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے جس نے کوئی نعمت عطا کی، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں۔ بعض اوقات بندہ بھی بندے کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے، اس لیے اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات میں آگے کسی وقت عرض کروں گا، ابھی ذرا اس بات کو سمجھیے۔ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، کیونکہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل میں یہ بات نہیں اتاری، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب تمہاری خدمت میں لگا دیا، سب کو حکم دے دیا، تم سب نے انسان کے خدمت گزار بننا ہے۔ اور سنو، اللہ وہ ہے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرةً وباطنہ، جس نے اپنی ساری نعمتیں، بھلے وہ تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، وہ ظاہری ہیں، وہ مخفی ہیں، وہ سمجھ میں آنے والی ہیں، نہیں آنے والی، وہ ساری اللہ نے بدرجائے اتم تم پر پوری کر دی ہے۔ تو نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم پر اس قدر ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، تو دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو اب اس اللہ کا پھر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ جس نے انعام کیا، جس نے نعمت دی، جس نے خوشی دی، جس نے لاس سے بچا کر پروفٹ عطا کر دیا، نقصان سے بچا کے فائدہ دے دیا، زبان سے اس کا شکر ادا کرنا ہے، زبان سے اس کی تعریف کرنی ہے، زبان سے اس کے گن گانے ہیں۔
اور اعضائے جسم سے عمل کر کے اس کی فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. یہ ہے شکر میرے عزیزو. صرف زبان سے کہہ دیا شکر الحمدللہ جی، یہ کافی نہیں ہے. امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے اور دیگر ائمہ نے شکر کا معنی یہ ذکر کیا، اس کا یہ خلاصہ ہے جس نے نعمت کی ہے، جس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، آپ نے زبان سے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اعضائے جسم سے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک آپ نے اپنے وجود کو اس کی نافرمانی سے بچا کر اسی کے آگے جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، اسی کی فرما برداری میں لگے رہنا ہے. یہ ہے شکر. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات اپنے بندوں کے سامنے واضح کر دی. میرے بندوں راستے دو ہی ہیں، تمہیں میں نے بتا دیا، اب چناؤ تم نے خود کرنا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تمہاری اس کے اندر پسند کیا ہے. اللہ جی کیا ہیں وہ دو راستے؟ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا. اے میرے بندے یہ میرا راستہ ہے، یہ میری رضا کا راستہ ہے، یہ مجھے خوش کرنے کا راستہ ہے، یہ میری پسند کا راستہ ہے، یہ میری محبت والا راستہ ہے. یا تو بندہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. یہ اس تناظر میں ہے، یا فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے. فرما بردار ہے تو اس کا مطلب ہے شکر گزار ہے. فرما برداری کیسے ہوگی؟ اس راستے پر چل کر جو اللہ نے بتایا. اس نے کہا نا ہدیناہ السبیل، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جنت والا راستہ، رب کی رضا والا، یہ اس نے بتایا. اب جو اس پہ چلنے والا ہے وہ شکر گزار ہے، جو اس کو بائی پاس کر کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے وہ ناشکرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بندے کو یہ حکم دیا، ہر انسان کو. مسلمان کا معاملہ تو میں نے ذکر کر دیا نا، ہر انسان کو اس بات کی تعلیم ہے کہ اس نے شکر گزار بننا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ابتدا میں نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے انسان کا دنیا میں آنا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، یا اللہ پیدا کرتا کسی اور مخلوق میں بنا دیتا. بے جان مخلوقات، جاندار مخلوقات، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں. انسانوں میں اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. تو اللہ نے اس انعام کا ذکر کیا تو ابتدا کہاں سے کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، فائنل، کہ اس کے بعد کوئی حکم نہیں بنتا. یہ تاکیدی حکم دیا اور اس میں سر فہرست اللہ کے بعد رکھا والدین کو. تو نے اپنے والدین کا فرما بردار بن کے رہنا ہے، والدین کا شکر گزار بن کے رہنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے تو نے اس کا شکر گزار بننا ہے جس نے تیرا انتخاب ان والدین کے ہاں کیا. کون ہے وہ؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. اس نے چنا نا، اس کی ماں فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوگا، اس کی اتنی زندگی ہوگی، اس نے یہ کرنا ہے. یہ اس انسان کا کس گھر میں پیدا ہونا یہ انتخاب اللہ کا ہے. اس لیے وہ کہتا دیکھنا تیری ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے تیرا بوجھ اٹھایا، پھر تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، یہ ساری مدت تیری ماں نے طے کروائی. اللہ کا حکم یہ ہے اس ماں کا درجہ بعد میں ہے،
اس کے ہاں تمہیں پیدا کرنے والے اللہ کا درجہ پہلے ہے، اس لیے انشکر لی، پہلے تو نے میرا فرما بردار، میرا شکر گزار بننا ہے، اور اس کے بعد تو نے اپنے والدین کا شکر گزار اور فرما بردار بننا ہے۔ شکر کا یہ معاملہ ہے کہ ہر انسان کے نام اللہ کا حکم، ہر انسان کو یہ کہا، دیکھو نا یہ نعمت ہے، دنیا میں آیا اللہ تیرا شکر ہے، زندگی بھر میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے زندگی عطا کی، ماں کے بطن میں نہیں میں فوت ہو گیا، بچپنے میں نہیں فوت ہو گیا، یہ زندگی دی، اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی، کتنا بڑا تیرا انعام ہے۔ اور اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے، بڑی عالی شان صفات کے حامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں بالخصوص ایک صفت ذکر کی ہے، اللہ نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا، یہ جو میرا بندہ میرا نبی نوح تھا نا، آدم ثانی، یہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ اس کی قسمت کے کیا کہنے جس کو رب خود ہی کہہ دے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ ایک دیہاتی بندہ بیٹھا ہوا ہے، پینڈو آدمی دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، کان میں یہ جملہ پڑا، یہ کیسی دعا کر رہا ہے، نہ دنیا مانگ رہا ہے نہ آخرت مانگ رہا ہے، نہ اس کو دنیا کی کسی چیز کی تمام کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کیا دعا ہوئی اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ دعا مکمل ہوئی، آگے بڑھ کے پوچھا اللہ والے یہ کیا دعا ہے؟ کہا یہ دعا اس آیت کی روشنی میں ہے جو رب نے کہا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہی دعا کر رہا ہوں اللہ ان تھوڑے بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے، کیونکہ شکر گزاروں سے تو محبت کرتا ہے، شکر گزاری تمہیں پسند ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم المرتبہ پیغمبر، کتنی عظیم الشان صفات قرآن پاک نے ذکر کی ہیں، اور ایک مقام پہ ان کے تذکرے میں اللہ نے بالخصوص فرمایا شاکرا لانعمہ، یہ جو میرا ابراہیم تھا نا یہ میری نعمتوں پر میرا شکر گزار تھا۔ عبادت بھی رب کی ہے اور شکر بھی رب کا ہی ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا، انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے منتخب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک روز عرش بری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور وحی کر کے کہا اے میرے موسیٰ آج تجھ سے ہم کلام ہوا ہوں، پہلے بھی تو ہوتا ہے، جب سے تجھے نبوت دی ہے اس وقت سے تیرا میرا مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ آج ایک اور بات، یا اللہ وہ کیا فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ جی میں نے آپ کو چن لیا، انتخاب کر لیا، انسان تو بے شمار ہیں، آپ کے زمانے میں بھی بڑے انسان ہیں، لیکن سارے انسانوں میں سے میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ نے میرے پیغامات میرے بندوں تک پہنچانے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں وَبِكَلَامِ، موسیٰ جی دیکھو عرب خرب دنیا ہے لیکن اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا بڑا انعام، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اب جو میں عطا کروں اس کو لیتے جائیے، سمیٹتے جائیے، سنبھالیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو مضبوطی سے پکڑیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔
رب کے شکر گزار بن جائیے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے کہ اللہ یہ نعمت نبوت والی، رسالت والی، وحی والی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے والی تو نے عطا کی ہے، اس لیے جس کا انعام ہو شکر بھی اسی کا ادا ہو۔ یہ نہ ہو انعام کوئی کرے شکر بندہ کسی کا جا کے ادا کرتا پھرے۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور کیا اللہ نے وحی کر کے بتایا؟ دو مین پیغامات، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا یقیناً آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اب آپ سے ہماری بات ہے اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کر لیا، کر تو نہیں سکتے لیکن چلو بفرض محال اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اللہ ان پہ لائن پھیر دے گا، ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، ڈیٹا ریکور نہیں ہوگا، سب ختم۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بات، کس قدر بڑی غلاظت ہے، نجاست ہے شرک۔ اللہ جی پھر کرنا کیا ہے؟ سنو میرے عزیزوں، کہا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس اسی کا بن کے رہنا ہے، اسی کے گن گانے ہیں، اسی کی حمد و ثنا، اسی کی تعریف، اسی کی بارگاہ میں سجدہ، اسی کے آگے جھولی پھیلانی ہے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، اسی کے آگے آنسو بہانے ہیں، سب کچھ اسی سے وابستہ رکھنا ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، پھر اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توحید جیسی نعمت عطا کی، شرک جیسی غلاظت سے مجھے بچایا، یا اللہ یہ محض تیرا فضل ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تناظر میں اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے کہا نا شکر گزار بنیے، اب آپ ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، عموماً پڑھتے رب اجعلنی لک شکارا ذکارا، اے میرے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا اور اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہر وقت تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں، اللہ بس تیرا ہی ذکر کرتا رہوں، مجھے ایسا بنا دے۔ اور پھر آپ کی زندگی سے ملتا بھی یہی کچھ ہے، آپ کی زندگی سے یہی کچھ ملتا ہے، صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک، حتیٰ کہ اگر رات کو کسی وقت آنکھ کھل گئی ہر وقت بس اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، تعریفیں ساری تیری ہی ہیں۔ آنکھ کھلی تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آنکھ کھلی ہے، صبح بیدار ہوئے ہیں، کیا نعمت ہو گئی ہے؟ کہا یہ نعمت ہوئی ہے کہ اللہ نے موت دینے کے بعد یعنی سلانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی، اٹھا دیا، بیدار کر دیا، اس لیے ساری تعریفیں اللہ ہی کی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سونے کے بعد دوبارہ اٹھنا نصیب کر دیا۔ کھانا کھایا تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے کھلایا ہے نا۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ رات کو سویا ہی رکھے، بیدار ہونے کی توفیق ہی نہ دے۔ اللہ کہتا ہے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں سوتے ہیں تو سو ہی رہ جاتے ہیں، موت کا وقت آ گیا اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حلق سے لقمہ اتارنا نصیب نہیں ہوتا ہے،
نالیاں لگی ہوئی ہیں جی، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، سانس کی نالی لگی ہوئی ہے. جب بندہ کھائے تو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے. ساری تعریفیں اللہ کی، سارا شکر اللہ کا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس کو ہضم کرے گا، اور جو ضرورت کا نہیں ہوگا اس کو فضلہ بنا کے جسم میں سے خارج کر دے گا. یہ سارا سرکل جو بھی چلے گا یہ محض اللہ کے حکم سے چلے گا. یہ اللہ کا انعام ہے، لہذا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. کہا چھینک آئے نا، آج آپ کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے چھینک آنے سے بندہ ریفریش ہو جاتا ہے. بندے کی بند نالیاں اللہ کھول دیتا ہے. بعض لوگوں کی جسمانی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے اگر چھینک نہ آئے تو ان کی موت واقع ہو جائے. چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ. دیکھو نا اللہ کا کہاں کا شکر ادا ہو رہا ہے. چھوٹی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدنا معاذ سے کہا، اس تناظر میں اور بہت ساری چیزیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، اسی طرح سے میں نے بتایا چھینک آئی تو دعا ہے. کسی کو آپ نے مصیبت میں دیکھ لیا، یار یہ بندہ مشکل میں ہے بیچارہ، دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. نبی پاک نے فرمایا مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا جس نے پڑھ لی نا، جس مصیبت میں وہ ہوگا اللہ دعا پڑھنے والے پر وہ مصیبت نہیں آنے دے گا. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، جس مصیبت میں یہ میرا بھائی بیچارہ پڑا ہوا ہے اس میں میں نہیں، مجھ پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے. بیت الخلا سے نکلے، بڑی اہم ضرورت تھی پیشاب پخانے کی، نہ آئے تو بندے کے ساتھ نہ جانے کیا بنے. نکلا تو پڑا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني. شکر ہے اللہ کا جس نے میری تکلیف دور کر دی اور مجھے سکون اور عافیت عطا کر دیا. یہ ہے مسلمان مومن کی زندگی، ہر لمحے شکر. یہ نہیں کہ حال چال پوچھو ہاں کیا حال ہے، بس جی گزر ہی رہی ہے، یا بعض آگے بڑھ جاتے ہیں بس میں ہی رہ گیا ہوں مشکلوں کے لیے. کچھ نہ نہیں پوچھو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میرے اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں کتنوں سے مجھے اس نے بہتر رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پتہ ہے خوبصورت بات بتائی. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں ایک کام کیا کرو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. کیا کرے گی؟ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، کم تر کو دیکھو. جس نے بیچارے نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، پہننے کے لیے کوٹ نہیں، پہننے کے لیے جناب اس کے بعد جرسی نہیں، کس طرح اس کے دن بیت رہے ہوں گے بیچارے کے. ہمیشہ دیکھو پیدل چل رہا ہے، میرے پاس تو سواری ہے، میں بھی پیدل چلتا ہوں، وہ فلاں کے بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں. تو کہا ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، نگاہیں اوپر کی طرف نہیں اٹھانی، نیچی رکھنی ہے. اوپر والے کو نہیں دیکھنا، اس کے پاس فلاں گھر ہے، اس کے بعد فلاں جگہ پر پلاٹ ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس فلاں نعمت ہے. پھر حسد کی آگ میں بھی بعض اوقات بندہ جلتا ہے. یہ چیزیں منفی اثرات اس کی زندگی پر چھوڑتی ہیں. کتنی خوبصورت بات. فرمایا کم تر کو دیکھو، بالا تر اعلیٰ تر کو نہ دیکھو. جب کم تر کو دیکھو گے نا پھر تم پر جو اللہ کی نعمت ہوگی نا تمہیں اس کی قدر ہوگی. شیخ سعدی کی ایک آیات میں لکھا ہے، تھا ایک اللہ والا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی. اس وقت بھی تھے ایسے لوگ، جوتا اٹھا لیا گیا، مسجد سے جوتا ہی چوری ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں بیچارے ان مقاصد کے لیے ہیں کہ جوتا اچھا دیکھ کے وہی اٹھا کے جانا، عبادت تو مقصد نہیں نہ ہوتا. تو یہ ہماری اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں. اپنی چیز
اس کا استعمال کرو. کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اٹھا لینا، چرا لینا کئی طرح کے جرم سمیٹتا ہے. پھر اللہ کے گھر کی بھی لوگ باز حیا نہیں کرتے. بہرحال نیکی کی اقدار و روایات گھٹتی چلی جا رہی ہیں، برائی زور پکڑتی چلی جا رہی ہے. چور پکڑا گیا، اللہ کے گھر سے اتار رہا تھا تو اس کو پکڑا، پوچھا کیوں؟ کہتا اللہ دے کرو نہیں اتار رہے ہیں نا، تیرے کرو تو نہیں اتار رہے ہیں. اللہ جانے میں جانا. حالت دیکھو لوگوں کی کس قدر دیدہ دلیری ہے. تو جوتے چرانا، چیزیں چرانا، املاک کو نقصان پہنچانا. آپ یہ تصور کیجیے اللہ کا گھر ہے، اس میں پتہ نہیں کس کس کا کہاں سے روپیہ، پیسہ، اس کی محنت، کیا کیا چیزیں صرف ہوئی ہیں. اگر آپ کسی ایک معمولی سی چیز کا بھی نقصان کرتے ہیں، نہ جانے آپ کتنوں کا گناہ اپنے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ کے گھروں کا بہت خیال رکھتے، بڑی توجہ رکھتے، صفائی کی، ستھرائی کی، آباد کاری کی، اور اس طرح سے اس کو پروان چڑھانے کی. یہ جوتا چوری ہو گیا، نماز پڑھ کے نکلے، ننگے پاؤں جا رہے ہیں اور پریشان ہیں، زبان پہ شکوہ آ گیا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ اللہ کے گھر اتنا سوچ رہے تھے، دماغ میں یہ فلم چل رہی تھی، آگے دیکھا ایک اللہ کا بندہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے. چلو ننگے پاؤں چل رہا ہوں، کوئی نہیں، پاؤں تو ہے نا. اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہیں، کہ اوپر والا اتنی نعمتوں والا. پھر ناشکریاں پیدا ہوتی ہیں. کمتر کو دیکھو گے، شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا بتائی. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کہنے لگے، یا معاذ، او معاذ. میں نے توجہ کی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک. اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. واہ معاذ تیری قسمت کے کیا کہنے، دنیا ترستی ہے، مسلمان ترستے ہیں. اللہ کے نبی سے محبت میں ہم سچے ثابت ہوں. اور اس خوش نصیب کے کیا کہنے جس کو نبی پاک 2 بار، دونوں بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں مجھے تیرے ساتھ محبت ہے. اس سے معلوم ہوا جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہونا اس کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار، یار مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے. پھر اس کے لیے بھی دعا ہے، احبک اللہ الذی احببتنی بہ. جس اللہ کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری دعا ہے وہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. کیا خوبصورت روایات ہے اسلام کی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے معاذ میری بات غور سے سن، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، جب بھی تو نے نماز پڑھنی ہے نا، نماز کا سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد تو نے ایک دعا لازمی پڑھنی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میرے اللہ تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا، تیری عبادت کی، قیام رکوع سجدوں سے گزرا. اللہ اب سلام پھر گیا، اب میں نے جانا ہے اپنی دکان پہ، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لوگوں سے ملنا ہے، معاملات ہوں گے. اللہ اب بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میری مدد فرما کہ اس دوران بھی میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے نہ بھولوں اور تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں. کتنی تیری نعمتیں ہیں، توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. اور تیسری چیز یہ ہے، اللہ اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. تو میرے عزیزوں، زندگی میں رب کی شکر گزاری کو معمول بنا لیں. یہ چند ایک باتیں اس کی اہمیت کے تناظر میں ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید عرض کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، ہمیشہ ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم اس کے شکر گزار بن کے جئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قرب قیامت بہت سارے فتنوں کی پیشین گوئیاں ہیں، اس لیے اگر کہیں بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی معاملہ ہو یا اس قسم کی کوئی چیزیں علم میں آئیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود ہیں، ہمیں پوری طرح سے باتوں کا ادراک نہیں ہو پاتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اس کے بارے میں غلط تأثر قائم کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی گناہگار خبر لاتا ہے تو کیا کر لو؟ اس کی تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، اگر کوئی اتنی دلچسپی ہے تو تحقیق کر کے پھر اس کے بارے میں کوئی نقطہ نظر قائم کرو۔ اول تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی جس چیز کا بندے کے ساتھ تعلق ہی نہیں، بندہ اس کو چھوڑ دے، اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، میں نے اس سے کیا لینا ہے، کہ جس کا معاملہ ہے وہ جانے، رب جانے، اللہ کے سپرد ہے معاملہ۔ میں ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کے اپنی سوچ منفی بنا کر غلط پیدا کر کے اپنی سوچ کہیں گنہگار ہی نہ بن جاؤں۔ بعض اوقات اسلامی ممالک کے حوالے سے، بالخصوص رواں ہفتے سعودی عرب کے حوالے سے بعض منفی خبریں اور ان کو پھر ہائی لائٹ کرنا، حقیقت حال کا ادراک نہیں، صورت حال کا اندازہ نہیں ہے، خیر کو نہیں لیتے لوگ اور شر کو آگے رکھتے ہوئے پروپیگنڈا کرنا، پھر سوشل میڈیا پر شور کرنا، پھر سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ بنا لینا۔ یاد رکھنا چاہیے پہلی چیز کو کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں کوتاہیاں کمیاں کس کے اندر نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کسی دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو ہم اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات دعا کیا کریں، بلکہ ائمہ سلف سے یہ باتیں الحمدللہ مروی ہیں کہ اگر اپنے حکمران میں کسی مسلمان حکمران میں کوئی غلطی دیکھتے تو اس کے لیے دعا کرتے یا اللہ اس کی اصلاح کر دے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں، ہم نے فوراً سے حکمران کے خلاف بولنا شروع کر دینا ہوتا ہے، اور جناب اس طرح کی باتیں یہ چیزیں مسلمانوں کا نقصان کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو تناظر میں اسی بات کو مد نظر رکھیں، اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ صرف اسلامی ملکوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ اسلام کا غلبہ اور بول بالا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، جس طرح شکر کا اتفاق سے ٹاپک شروع ہوا ہے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے جو اپنے ساتھیوں کا، احباب کا، لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پچھلے 2 خطبات میں ہم نے آپ کے سامنے ایک اہم ضرورت رکھی، یہ طلبہ جو الحمدللہ نبیوں والا علم حاصل کر رہے ہیں، نبوت کے علوم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، دیگر علوم، الحمدللہ ان کی ایک ضرورت تھی کہ ان کے لیے الماریاں چاہیے تھیں، الحمدللہ پچھلے جمعے اللہ نے وہ پوری کر دی، کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دوسری چند ایک چیزیں ہیں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے سردی کس قدر بڑھ چکی ہے، کچھ بچے ہمارے پاس کو 20-25 طلبہ ایسے ہیں جن کے لیے فوری ہمیں بستروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے رضائی ہو جائے، کمبل ہو جائے، گدا، تکیہ، جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو بے شک کوئی ایسے خوش نصیب لوگ جن کے اپنے گھروں میں زائد ہوں ضرورت سے وہ دینا چاہیں، یا کوئی ایسے ہمارے احباب جو خرید کر بازار سے دینا چاہیں، تو اس کی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں امید رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ انشاءاللہ آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ طلبہ دن رات الحمدللہ رہتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ، ابھی ناشتہ ہم نے پھر وقت روکا ہوا ہے، اسباب وسائل اتنے نہیں ہیں، بات چل رہی ہے، دعا کریں اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ تو صبح تھوڑا سا لیٹ کھانا، پھر شام کو بھی کھانا۔ اسی طرح ضرورت تھی، باتھ روم نہیں تھے ہمارے پاس، لیٹرین وغیرہ تو مسجد میں ہوتی ہیں،
تو الحمدللہ اوپر والے فلور میں 3 باتھ روم وہ تیاری کے مراحل میں ہیں جن کا تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہے. تو آپ احباب نے اس طرح بھی انشاءاللہ توجہ کرنی ہے. یہ میرے عزیزوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمارا مال اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے سردی بڑی شدت کی ہے, گیزر کی بھی ضرورت ہے. بسا اوقات صبح سویرے غسل کرنا پڑتا ہے. آج جمعے کا دن تھا تو ضرورت ہے اس بات کی اشد کہ گیزر کا بھی اللہ کسی بڑے والے کا بندوبست کر دے. تو یہ چند ایک ہماری ضروریات ہیں. آپ ان اللہ والوں کی ضرورتیں پوری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. جن میرے احباب نے الماریوں کا کہا تھا, چونکہ ان کا وہ سب کا ہم نے حساب کتاب لگا کے جمع کر کے تو وہ تب جا کے وہ بنتا ہے. جن کے بقایا جاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادا کر دیں تاکہ اس کو ہم مکمل کریں, یہ کلوز ہو. اگلا یہ مرحلہ ہے کہ ہمیں بستروں کی اوپر واش روم بن رہے ہیں ان کی مد میں, اور گیزر, یہ چیزیں ہمیں درکار ہے, ضرورت ہے. جو اللہ والے ان کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا تعاون کرنا چاہتے ہیں, کوئی خوش نصیب ایسا ہو جو گیزر لا دے, اللہ اس کو اس کی بہترین جزا دے. لیکن ہم سے پوچھ لیجئے, ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے, ایک بزرگ پچھلے جمعے ملے, کہنے لگے کہ کتنی الماریاں باقی ہیں. میں نے وہ سارا دیکھا جن احباب نے اعلان کیا ان کا بھی, تو یہ اتنی باقی. کہتے بس ٹھیک اب آپ نے اعلان نہیں کرنا. یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ لوگ اس طرح تیرے دین کی خاطر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہمیں نہیں موڑتے. میں تو یہی کہتا ہوں یا اللہ یہ تیرے بندے ہمیں نہ نہیں کرتے, یا اللہ یہ جب تجھے کہیں تو بھی ان کو نہ کرنا. کیوں نہیں, کیسی ہے یہ دعا؟ یہ اللہ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے باتیں. اس لیے ہم تو آپ کو اللہ کے فضل سے دعا ہی دیتے ہیں. تو ہمارے بزرگ ہیں محترم عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے. رواں ہفتے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے, پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو معاف کر دے. دولت نہیں ہے, وہ کچھ صلہ نہیں دے سکتا, وہ صرف دعا ہی کر سکتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے, اے اللہ میرے پاس صرف دعا ہی ہے تو مجھے معاف کر دے. تو کیا کہا, اللہ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں اس کو معاف کر دے. تو میرے عزیزوں یہ اللہ کے لیے کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا کرے. کل ماشاءاللہ ایک ہمارے بھائی ساتھی, انہوں نے کہیں دیکھا کہ بچے وہ ہاتھ کے ساتھ نا کپڑے دھو رہے ہیں. ظاہر ہے ادھر ہی رہنا دن رات تو کپڑے بھی خود ہی دھونے. یہ مدارس کی ایک دنیا ہے اور بڑی خوبصورت دنیا ہے. جس کو اس کے اندر الحمدللہ سکون مل جاتا ہے نا, اس کو پھر کسی ادارے میں سکون نہیں ملتا. یہ اللہ کے گھر, یہ اللہ کی مساجد, یہ قرآن کی رونق ہے الحمدللہ. تو اس نے دیکھا کہ بچے ہاتھ کے ساتھ کپڑے دھو رہے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے گھر سے مشین اٹھائی واشنگ اور لا کے رکھ دی. مجھے کل فون کیا, جی میں نے واشنگ مشین اوپر پہنچا دی ہے اور بچوں کو چلا کے چیک کروا دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ آپ نے کپڑے اس میں دھویا کرنے ہیں. سلام ایسے جذبات کو, اللہ تعالیٰ میرے ایسے بھائیوں بزرگوں کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزا دے. ضرورتیں میں نے رکھ دی آپ کے سامنے, پوری اللہ نے کروانی ہے, توفیق اس نے دینی ہے, ذریعہ آپ نے بننا ہے. کون کون خوش نصیب بنتا ہے یہ چناؤ اللہ کرے گا. اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے. صف اول میں بیٹھے ہمارے بھائی سہیل, ان کی والدہ محترمہ کل وفات پا گئی, ان کے لیے بھی دعا ہے. اللہ ان کو بھی دیگر تمام فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر لأم سهيل, اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعزنا ولا تذلنا, اللهم اسقنا. اے اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے. اے اللہ یہ خشک سردی پڑ رہی ہے بغیر بارش کے, اس سے اموات بڑھ رہی ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اپنی رحمت فرما کے ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ جلد از جلد عطا فرما. یا اللہ رحمت والی بارش عطا کرنا, عذاب والی عطا نہ کرنا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.